ہمارے ہاں ایک زمانے تک شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا وہ یہ کہ آپ فرماتے 1000 سالہ دورانیے میں اس مسئلے پر اختلاف نہیں ہوا. یہ اب آ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اختلاف ظاہر کیا. وہ یہ کہ اگر بندہ انتقال کر جائے اور قبر میں اس کو اتار دیا جائے تو کیا قبر میں اس کی سماعت باقی رہتی ہے کہ نہیں رہتی, وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 1000 سالہ امت میں اس مسئلہ کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کوئی دوسری رائے اس پر امت میں صافہ یعنی سلف صالحین میں نہیں ملے گی. ہاں اب آ کے اس زمانے میں آپ اختلاف دیکھیں گے, اور وہ بھی ایسے لوگوں کی طرف سے کہ جن کو قرآن حدیث کی تعلیم ہے ہی نہیں. یہ بس سب سے بڑا المیہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے مردہ زندہ کرنا اتنا مشکل کبھی نہیں لگا جتنا جاہل کو مسئلہ سمجھانے میں مشکل پیش آیا. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے. الزہد میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لائے. آپ فرماتے ہیں مردہ زندہ کرنا اتنا دشوار نہیں لگا جتنا جاہل کو بات سمجھانے میں دشواری آئی. یہی حال اس زمانے کا. جاہل اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور عالم کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. جاہل اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور عالم کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. یہ عجیب بات ہے. اچھا, اور میں آپ کے سامنے ایک جملہ یہ عرض کروں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں, برگزیدہ رسولوں میں سے ہیں. آپ کا جملہ تو بہت بڑا. میں اس کی شرح میں ایک بات کہتا ہوں. جاہل آدمی کی تقریر عالم کو بڑی تنگی دیتی ہے. جب کوئی جاہل کسی عالم کے سامنے بیٹھے اور تقریر شروع کر دینا, عالم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ کل بھی بات ہے, میں اساتذہ مشائخ کی خدمت میں بیٹھا ہوں تو مجھے ان کے چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے. سائل آیا سوال پوچھنے کے لیے اور وہ سوال پوچھنے کی بجائے آگے تقریر شروع کر دے تو اساتذہ جو علماء اور مشائخ بزرگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. مروت کے طور اس کا احترام کرتے ہوئے وہ آگے سے کچھ کہتے نہیں, اس کو ٹوکتے نہیں, پھر خاموش ہو جاتے, اس کو ٹوکتے نہیں, لیکن پھر بھی اندرونی قلبی طور پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ساڑھے نال کی ہو رہے ہیں, عجیب آزمائش ہے ہمارے لیے. سائل کا کام ہوتا ہے یعنی جو ناواقف آدمی ہے اور شریعت کے احکام سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احکام سے ناواقف ہے, اس کو چاہیے کہ عالم کی خدمت میں سوال پیش کرے اور جو جواب اس کو مل جائے قرآن حدیث کے مطابق اس پر اطمینان کا اظہار کرے, بجائے اس کے کہ وہ خود تقریر شروع کر. اس کا نقصان ہوتا ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ 1000 سالہ دورانیے میں امت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رہا. اتفاقی مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جسم جب قبر میں اتار دیا جائے, باقی رہے یا نہ رہے, اس کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ 1 گنا ایسا تعلق دیتا ہے کہ جو کچھ حال جسم پر آتا ہے روح اس کو محسوس کرتی ہے. روح اس کو محسوس کرتی ہے, یعنی 1 گنا تعلق جو ہے وہ روح اور جسم کا باقی رہتا ہے. اس پر بے شمار آیات احادیث, میں صرف ایک آیہ مبارکہ جو آج کے ہمارے درس میں گزری ہے, ہماری تلاوت میں گزری ہے, یہ ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا, پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا, پھر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کے احوال بیان کیے, سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے احوال بیان کیے. 4 قوموں کا تذکرہ آیا. یہ 4 کی 4 قومیں معذب ہیں, انہیں عذاب دیا گیا, سزا دی گئی, نابود کیے گئے. اور چاروں کے واقعہ میں ایک آیہ مبارکہ کامن آئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب کسی قوم کو عذاب سے دوچار کرنا ہوتا تو ان کے نبی کو حکم دیا جاتا کہ آپ اس بستی سے تشریف لے جائیں, آپ بھی چلے جائیں, اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں 10 ہیں 20 ہیں 50 ہیں 100 ہیں, کوئی بھی نہیں, جو بھی آپ کی آل اولاد میں سے مومن مسلمان ہے وہ یہاں سے رخصت ہو جائے, چلا جائے. اچھا, جب وہ اس بستی سے باہر ہو جاتے تو ان پر عذاب نازل ہوتا. اچھا, یہ 4 قومیں جن کا تذکرہ آیا ہے, سب قوموں کے بارے میں الفاظ یہ ہے کہ جس وقت عذاب سے دوچار کر دیے گئے, حالات ہو چکے, اب وہ مردہ اجسام تھے اور نبی ان کی طرف جو مبعوث ہوئے تھے وہ اس بستی سے باہر جا چکے, تو انہوں نے بستی سے باہر کھڑے ہو کر اپنے قوم اور علاقے کی طرف منہ کر کے ان مردہ جسموں سے کلام کیا.
نبیوں نے مردہ جسموں سے کلام کیا. اور لفظ کیا ہے؟ فتولی عنہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاخذتہم الرجفہ. یہ دیکھ لیں ذرا عذاب سے دوچار. فاخذتہم الرجفہ، تو انہیں اچانک ایک کڑک نے آ لیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے ہوئے. یعنی تشہد میں بیٹھ جائیں اس کیفیت میں سر جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگ جائے. جب عذاب سے دوچار کر دیے گئے تو اس طرح اس انداز میں وہ اپنی قوموں میں اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، مردہ جسم. فتولی عنہم، تو ان کے نبی ان سے واپس چلے. وقال، اور اب کلام کیا، یا قومی، اے میرے قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی کلام حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا آیا، یہی حضرت شعیب علیہ السلام کا آیا. لیکن یہ کلام، یہ نقطہ اس بات کی طرف دیکھنا، غور کرنے کی بات ہے، کلام انبیاء نے اس وقت کیا جب یہ قومیں عذاب سے دوچار ہو چکی ہیں. اب مردہ جسموں کے ساتھ کلام کرنا انبیاء کا، اگر یہ نہ سنتے ہوں تو ان انبیاء کا یہ اپنی قوموں کے ساتھ کلام کرنا فضول. ٹھیک، کلام کرنا فضول، کرنا ہی نہیں چاہیے. اب ان کو کلام کرنے کا کیا فائدہ اگر وہ اجسام سنتے نہ ہوں. اچھا، پھر اگر یہ امر، ویسے تو انبیاء کرام علیہ السلام ہر آن، ہر لحظہ، ہر سانس کے ساتھ کوئی بھی کام کرے وہ حکمت پر کرتے ہیں، بغیر حکمت کے کام کرتے ہی نہیں. یہ ان کی شان ہوتی ہے، بغیر حکمت وہ کوئی کام نہیں کرتے. یہ ان کی وجود کا تقاضا ہوتا ہے، ان کی بعثت کا تقاضا ہوتا ہے. اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام نے کلام فرمایا، تو اس کا مطلب یہ اگر مردہ جسم سنتا نہ ہو تو پھر انبیاء کا یہ کلام عبث، فضول قرار پایا، بے فائدہ. اور اگر یہ بے فائدہ کلام ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سے کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کلام قرآن شریف جیسی کتاب میں اس فضول کلام کو لے آتا؟ گزاری سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مردہ اجسام ہوتے ہیں، کافروں کے بھی ہوں تو ان کو ایک گنا اللہ تبارک و تعالیٰ روح کا تعلق ایسا بنا دیتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کلام کیا جائے، چاہے دور سے بھی کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سماعت کو بھی اتنی تیز کر دیتا ہے کہ یہ بھی کلام کو سن رہے ہوتے ہیں. یہ کافر کی بات. اچھا، اگر کافر سنتا ہے تو پھر مسلمان بدرجہ اولا سنے گا. اگر عام کافر سن رہا ہے تو پھر عام مسلمان اپنی قبر میں بدرجہ اولا سنتا ہوگا. اگر عام مسلمان اپنی قبر میں کلام سنتا ہے تو پھر خاص مسلمان تو زیادہ سنتا ہوگا، یعنی اولیاء صالحین. اور اگر اولیاء صالحین اپنی قبروں میں کسی کا کلام سن سکتے ہیں تو انبیاء صالحین تو ان سے بھی زیادہ سنتے ہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام اگر اولیاء سے بھی زیادہ سنتے ہیں تو امام الانبیاء تو پھر سب سے ہی یہ مسئلہ شرعیہ ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا. اسی مقام کو آپ قاضی ابو سعود کو اٹھائیے، 400 سال پرانے سلطنت عثمانیہ کے قاضی القضات ہیں. آپ کی تفسیر ہے، تفسیر قاضی ابی سعود، اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے. آپ تفسیر طبری سے شروع کیجئے اور اس زمانے کی تفسیر تک آئیے. ہر زمانے کی تفسیر میں آپ کو یہ قول مل جائے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ کلام اپنی قوموں کے ساتھ اس وقت تھا جب کہ وہ مردہ ہو چکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. جی جی، بخاری کی روایت ہے، کتاب المغازی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے. جس وقت بدر ہو چکا اور کافروں کے اجسام کنویں میں ڈالے جا چکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں ان مردہ جسموں کے ساتھ کلام کیا. وہ آیات بھی آج ہم نے پڑھی. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، حضور نے فرمایا اے کفار، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا. مالک نے فرمایا تھا کہ تم کام کرو، تمہاری مدد کی جائے گی، فرشتے اتارے جائیں گے، تمہاری معاونت ہوگی، اللہ تمہیں برتری عطا فرمائے گا، ہمیں کامیابی بھی ملی ہے، فرشتے بھی اترے ہیں اور تمہارا خسارہ بھی ہوا ہے، تم نیست و نابود بھی ہوئے، سب کچھ نقصان بھی. تو یہ بتاؤ تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ تم اگر ایمان نہ لاؤ تو عذاب دیا جائے گا. حضور ان مردہ جسموں سے کلام کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کیا بتاؤ تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں یہ مسئلہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مردہ جسموں سے کلام کر رہے ہیں؟ فرمایا اے عمر، ما انتم باعلم باسمع
او کما قال، سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر تم کوئی ان سے زیادہ تو نہیں سن رہے، اس جملے کو سن، تم ان سے زیادہ تو نہیں سن رہے. اور بعض روایات میں اتنا اضافہ ہے، ہاں جتنا تم سن رہے ہو اتنا ہی یہ سن رہے ہیں، البتہ تم جواب دے رہے ہو، یہ جواب نہیں دے سکتے. یہ سرکار مردوں سے کلام کر رہے اور کافر مردوں سے کلام کر رہے. تو اس کا مطلب یہ قرآن عزیز نے یہ مسئلہ حل کیا کہ اولیاء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ سماعت ایسی ملتی ہے کہ وہ بعد وصال بھی سماعت کرتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. اب اس کے بارے میں یہ اتنا سوال کرنا منو مٹی پہ گئی، یہ پہ گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، بھائی بات یہ ہے کہ ہر جہان کا حکم اللہ نے الگ رکھا ہے. آپ رحم مادر میں تھے تو وہاں سنتے تھے نہیں سنتے؟ اے تہاڈی نویں امی سائنس جیڑی ہے وہ کہندی ہے کہ جو کچھ ماں سنتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے بچے پر. اگر ماں گانا سنے گی تو بچہ جو ہے وہ گانے والا ہوگا، اور اگر کوئی نعت سنتی ہے تو بچہ نیک پیدا ہوگا، اور ایسا ویسا. کمال ہو گئی، رحم مادر میں سن رہا ہے، یہ کیسے؟ تو سادہ سا جواب ہے، آپ کہیں گے جناب وہ جہان ہے نا پورا ایک، رحم مادر یہ پورا ایک جہان ہے اس بچے کے لیے، تو وہاں کے احکام الگ، جب یہاں آیا تو یہاں کے احکام الگ، جب قبر میں جائے گا تو قبر چونکہ پورا ایک جہان ہے تو وہاں کے احکام الگ ہے. اب مٹی جتنی آپ نے دیکھی ہے نا اس سے زیادہ بھی ڈال دیں آپ، ایس تو بعد ہور پالو، لیکن حکم یہی ہے. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جس وقت تدفین کر کے واپس چلو گے انہ لیسمع قرع نعالہم، تو مردہ قبر میں تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سنے گا. بخاری کی روایت، تو بخاری کی روایت مردہ تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سنے گا. تو اے مٹی پاتے آئے ہو، یہ بھائی واپس جب تم گئے ہو تو مٹی ڈال کے ہی جا رہے ہو نا. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈالنے کے بعد کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب تم مٹی ڈال کے واپس پلٹو گے تو پھر تمہارے جوتوں کی آہٹ کو سنے گا. اس کی سماعت تو اتنی تیز ہو گئی، بھائی زندگی میں پتہ نہیں اس کو کبھی جوتوں کی آہٹ سنائی دی ہے یا نہیں دی، قبر میں اللہ نے اس کی سماعت کو اتنا تیز کر دیا، احکام ہٹ گئے نا، پردے ہٹ گئے. اب اگلے جہان میں ہے تو اب تو اتنا سن رہا ہے، جوتے بھی گھسنے کی آواز آ رہی ہے.